مجھے نہ پیسوں کی لالچ ہے، نہ مجھے گاڑیوں کی ضرورت ہے. میرا جو ایک ویژن ہے وہ ہے ریولوشن. عوام کے دلوں کے اندر وہ انقلاب زندہ کرنا چاہتا ہوں جس سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حیدرآباد میں ایک مضبوط قلعہ بنانا ہے. بحلف کلمہ پڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اور ایکٹیویٹی کرنے کا اعلان کیا. پیپلز پارٹی کی سندھ میں 18 سالوں سے تقریباً حکومت ہے. 18 سال پہلے کا سندھ اور آج کا سندھ. پیپلز پارٹی پر سندھ کی عوام کی جانب سے بہت سارے الزامات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کیا ہے. پہلی دفعہ آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو گراف جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے. 99% میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑکیں بن رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ باقاعدہ چل رہی ہے. انڈر پاسز بن رہے ہیں، اوور پاسز بن رہے ہیں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ NICVD is one of the very best project which is a very completed and successful project of Pakistan People's Party. Another very successful project which has done by Pakistan People's Party, which is a bus service in towns. آپ دیکھیں کہ کیسی مری ہوئی بسیں جن کے شیشے نہیں ہوتے تھے، جن کے دروازے نہیں ہوتے تھے، شہر کی مائیں بہنیں کے ساتھ بے حرمتی محسوس کی جاتی تھی. آج ماشاءاللہ کہ آپ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں الیکٹرانک اور ڈیزل مینٹینڈ ایئر کنڈیشنڈ روٹ بسز چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی حیدرآباد میں اس وقت 3 دھڑے کام کر رہے ہیں، اور اس میں ایک جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے سجل میمن گروپ، دوسری طرف ہیں شورا برادران، اور تیسری طرف ہے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت. تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو کوئی ایسی گروپ بندی اور فی الحال دھڑے بازی نظر نہیں آتی پارٹی کے اندر. میئر صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وی آل آر ورکنگ فار بھٹو صاحب. ان کو میں دھڑا نہیں سمجھتا، میں ان کو حیدرآباد کی ایک پاور سمجھتا ہوں، حیدرآباد کی ایک اسٹرینتھ سمجھتا ہوں. 28 years of my life to میاں نواز شریف صاحب اینڈ PMLN. تو ان سارے برے اور اچھی کامیابیاں اور برے وقت اور آزمائشیں اور تکلیفیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ان کا وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے بھی سندھ کی عوام کے لیے انہوں نے کوئی خیر خواہی کا اعلیٰ کام نہیں کیا. عمران خان صاحب بھی 2 دفعہ ملاقات رہی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں PTI کو جوائن نہیں کروں گا. جیل بھی دیکھی میں نے، ریل بھی دیکھی میں نے، آزمائشیں اور تکلیفیں بھی دیکھی. میں ایون ملک سے باہر جلا وطنی میں بھی رہا. پنجاب کی جو کوالٹی آف ورک ہے وہ بہتر اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید تھوڑی سی وہاں پہ حالات چینج ہیں. میرا مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خانزئی. اور آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے لگا ہوں جو حالیہ دنوں میں خبروں کی زینت بن رہے ہیں. لطیف آباد سے تعلق رکھنے والے، پاکستان پیپلز پارٹی میں حالیہ دنوں میں شمولیت کرنے والے گیکوال گروپ کے روح رواں جناب ریحان حنیف مہر صاحب سے تھوڑا سا میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ شاید نوجوان آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کا تعارف پراپر طریقے سے کراتے چلے. ریحان حنیف مہر پاکستانی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر چکے ہیں. ایک عرصہ دراز پاکستان کی سیاست میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. مسلم لیگ نواز سے ایک عرصہ دراز تک آپ منسلک رہے ہیں، اور مختلف محاذوں پر اور مختلف اہم ملکی معاملات میں جو ہے وہ آپ کی شراکت رہی ہے. اور یہی بتانے کے لیے اور ان سے صحیح طریقے سے متعارف کروانے کے لیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ ریحان حنیف مہر آخر میں ہیں کون، ہم ان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں صوبائی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب ریحان حنیف مہر صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج شریف ہیں؟ الحمدللہ. ریحان صاحب، آپ نے حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور اس حوالے سے خبریں بھی سرگرم ہیں. تو لوگوں کو یہ تو پتہ چلا ہے کہ بھائی کوئی ریحان حنیف مہر ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں صوبائی رہنما کے طور پر، لیکن اصل میں آپ کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ اس سے پہلے کس طرح سیاست پہ منسلک رہے ہیں؟ کیا کیا خدمات انجام دیتے رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ ہماری اور آپ کی آف دی ریکارڈ آف دی کیمرہ بات ہوئی تو جب مجھے بھی معلوم ہوا تو میں بھی آپ کے بارے میں اتنا جانتا نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ سے سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا کردار ہے سیاست میں اور پاکستان کو آپ سرو کرتے رہے. اور حیدرآباد شہر کا ہونے کے باوجود جس لیول پہ جا کے آپ نے کام کیا ہے وفاق کے لیول پہ، تو یہ نہ صرف حیدرآباد شہر کے لیے باعث فخر بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی نوجوان نسل کو یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ریحان حنیف مہر کون ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ ریحان حنیف مہر کون ہے.
ویل جی، میرا تعلق حیدرآباد سے ہی ہے اور میں 1971 میں حیدرآباد میں ہی پیدا ہوا، اور انفیکٹ اسی گھر میں پیدا ہوا جہاں آج میں آپ بیٹھے ہیں اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں، اور میری بیسک تعلیم بھی یہیں سے نرسری سے لے کے کلاس 7 تک پبلک اسکول حیدرآباد میں رہی، اور پھر میں کیڈٹ کالج چلا گیا. آئی ایم اے پیٹارین آف 85 انٹری، اور پھر میں نے انٹرمیڈیٹ وہاں سے کر کے میں نے آئلٹس اور ٹافل اور ڈپلومہ ان کمپیوٹرز فرام پیٹرومین کراچی، اور پھر آئی گاٹ ایڈمیشن ان انگلینڈ، اور پھر میں نے یونیورسٹی آف لیڈ سے گریجویشن کیا، اور پھر لندن اسکول سے مارکیٹنگ مینجمنٹ کر کے آئی گیٹ بیک ٹو پاکستان. اور پھر میں نے آ کے کچھ تھوڑا سا اپنا بزنس ویژن کو سٹارٹ کیا، اور ساتھ ساتھ مجھے سیاست کا بچپن سے بڑا شوق تھا. انفیکٹ میں پبلک اسکول کے دور میں بھی جلسہ جلوس، اور چھوٹا تھا شارٹس پہنتا تھا، تو بھٹو صاحب کا ایک جلسہ تھا پولیس ہیڈ کوارٹر کی گراؤنڈ کے اندر، تو میں وہ سننے ایک آنٹی کی چھت کے اوپر چڑھا تھا جا کے کہ مجھے بھٹو صاحب کا جلسہ سننا ہے. اور اس کے بعد بھی پھر مختلف موقع رہے، اور پھر میں پٹارو سے 2-3 دفعہ کیڈٹ کالج سے کچھ دوستوں کے ساتھ بنک کر کے کراچی کچھ لوگوں کے جلسے اور اس طرح کی جو ایونٹس ہوتے تھے ان کو اٹینڈ کرتا تھا، اور شوق رکھتا تھا کہ میں سیکھوں. سیاسی استادوں میں بہت دل کی گہرائی سے احسان مند ہوں، اور میں ان کا نیاز مند ہوں، اور میرا ان سے ایک بزرگ والا ایک رشتہ اور تعلق ہے. میرے بڑے بزرگ ہیں وہ. میرے سیاسی استاد جو ہیں وہ سید غوث علی شاہ صاحب ہیں، جن سے میں نے سیاست سیکھی، اور انفیکٹ انہوں نے مجھے صوبے میں بڑا ایک اہم اسپیشل طریقے سے مینیج بھی کیا، اور مجھے ایک سپورٹ بھی کیا ٹو کم اپ ان اے پکچر اینڈ ٹو کم اپ ان پالیٹکس. میں نے 92 میں اپوزیشن کی حیثیت سے میاں نواز شریف صاحب کو حیدرآباد میں جوائن کیا، اور پھر ان کی مہربانی تھی کہ وہ میرے گھر پہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ اعجاز الحق صاحب تھے، اور اجمل خٹک صاحب تھے، شیخ رشید صاحب تھے، حاجی غلام احمد بلور صاحب تھے، اور جاوید ہاشمی صاحب تھے، تو اور خواجہ سعد رفیق صاحب تھے. اور پھر وہ ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنا، اور میں نے پھر باقاعدہ مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، اور پھر میں ان کے ساتھ اپوزیشن میں تحریک نجات بھی یہاں سے چلی، ٹرین مارچ بھی چلی، جوڈیشری کی بحالی کے لیے بھی ہم نے کمپین چلائی ان کے ساتھ. تو اس طریقے سے مختلف موقعوں پہ میں ان کے ساتھ رہا. میں نے جیل بھی دیکھی، میں نے ریل بھی دیکھی، میں نے آزمائشیں اور تکلیفیں بھی دیکھی. میں ایون ملک سے باہر جلا وطنی میں بھی رہا، اور ECL پہ لانچ تھا، پھر بھی الحمدللہ میں نے سرنڈر کیا واپس آ کر کچھ عرصے کے بعد، اور میں نے پھر تمام معاملات سے میں نے پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس میں پیش ہو کر میں نے اس جنگ کو لڑا، اور الحمدللہ I was not accused in any case of NAB till today. اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ کچھ میرے ذاتی معاملات بھی تھے، کچھ چیزوں میں میں ڈسٹرب تھا. میں نے کچھ گیپ دیا تھوڑا سا کہ دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. پھر میرے جو خیر خواہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ مختلف کہنا چاہیے سیاسی پارٹنرز تھے، مختلف حلقوں سے MP MNA سینیٹرز، اور الیکشنز لڑے تھے یا کامیاب تھے، اپنی سیٹوں پر تھے، تو ان میں سے بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسی کوئی اسٹرانگ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. مجھے بڑی ایک انسرٹینٹی تھی پاکستان کی سیاست میں. مشرف دور کے بعد پھر دوسرے جو بھی حالات رہے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑے دن میں نے خاموشی اختیار کی، اور میں دیکھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر دیکھا جائے کہ کون سی بہتر جماعت ہے جس کو اندر جایا جائے یا کیا کیا جائے. تو مجھے پھر بڑا ایک سیٹ بیک ملا کہ نون لیگ جو تھی اس کو میں نے بڑا ٹائم دیا. آئی ہیو گیون مائی 28 years of my life to میاں نواز شریف صاحب and PMLN, and I was declared and I was announced as a host of نواز شریف in Sindh. تو ان سارے برے اور اچھی کامیابیاں اور برے وقت اور آزمائشیں اور تکلیفیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ان کا وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے بھی سندھ کی عوام کے لیے انہوں نے کوئی خیر خواہی کا والا کام نہیں کیا. ہم نے جلسے جلوسوں میں وعدے کیے کہ نوکریاں دیں گے،
نوجوانوں کے گھر کے چولہے جلائیں گے، اور مختلف جو بھی آزمائشیں، تکلیفیں، علاقوں کی جو مسائل تھے ان کو حل کریں گے. ہمیں وہ بیک اپ سپورٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. تو پھر میں نے سوچا کہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پاور پالیٹکس کروں یا کرپشن کروں. میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں اپنے شہر کے عوام کے لیے، ملک کے عوام کے لیے، صوبوں کے عوام کے لیے کوئی بہتر اقدام کروں اور آنے والی نئی نسل کے لیے کوئی بہتر کام کروں، تاکہ ہماری جو نسلیں ہیں آنے والی بچوں کی وہ بہتر سے بہتر حالات اور مستقبل پائیں. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر تھوڑا سوچا، اور میرے پاس ان دا مین ٹائم مختلف جماعتوں کے لوگ آئے، جس میں لسانی جماعت بھی تھی، ایم کیو ایم بھی تھی، اور پاک سرزمین بھی تھی. مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد جو ہے میرے پاس عمران خان صاحب بھی 2 دفعہ ملاقات رہی، اور 2-3 دفعہ ان کے ساتھی جو تھے نادر اکمل لغاری صاحب اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، زین قریشی صاحب، اور جاوید ہاشمی صاحب، کراچی سے فیصل واڈا صاحب، اور حلیم عادل شیخ صاحب اور نجیب ہارون صاحب، ان سب لوگوں سے ملاقات رہی. لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے میرا سکس سینس، میرا ویژن، میری سوچ کہتی تھی کہ یہ لانگ لیسٹنگ اور جو ایک نعرہ ہے نیا پاکستان، اس کی مجھے کوئی پوٹینشیل رپورٹ یا پوٹینشیل افیکٹیویٹی یا پوٹینشیل اسٹریٹجی مجھے ڈیلیوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی عوام کے اندر، کہ ان کے اقتدار میں کوئی چیز ایسی ہو جو عوام کے فائدے کے لیے ہو. تو پھر میں الیکشن سے پہلے میں نے سوچا کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کروں. لیکن پھر مجھے کچھ دوستوں نے، خیر خواہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر ابھی آپ جوائن کریں گے تو شاید وہ یہ سمجھیں گے کہ میں ٹکٹ کے لیے یا میں کسی اور سیٹ کے لیے آیا ہوں اس وقت اینڈ ٹائم پر. تو پھر میں نے تھوڑا صبر کیا، اور پھر میں نے اپنے دوست اور اپنے جو بھی میرے اقارب تھے، عزیز تھے، ان سے مشورہ کیا. اور پھر میں نے ابھی جو رمضان تھے اس سے کوئی تقریباً سمجھیں کہ 2 مہینہ پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اناؤنس کریں گے، اور ہم کسی کی سفارش پر نہیں کریں گے، ہم کسی کی بیک کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں کریں گے، بلکہ ہم ڈائریکٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے اور جو ایک تنظیم ہے، اور تنظیم کا جو صدر ہے ان کا نام نثار احمد کھوڑو صاحب ہے، وہ سندھ کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے ان کو اپنا پورا بیک گراؤنڈ بتایا. انہوں نے مجھ سے کچھ ٹائم لیا، انہوں نے پھر اپنے طور پہ ضرور حیدرآباد اور سندھ میں میرے لیے معلومات ضرور کی ہوں گی، اور پھر انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا اور مجھے کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے کہا گیا، اور میں ان لوگوں سے ملا. اور پھر بیچ میں رمضان آئے، رمضان کا مہینہ بھی گزرا، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہم آئیں گے اور آپ باقاعدہ شمولیت اور اناؤنس کریں. اناؤنس تو خیر میں پہلے ہی 2013 میں نے کیا تھا، پیپلز پارٹی کے اندر اناؤنس کر دیا تھا میں نے سی ایم ہاؤس میں مراد علی شاہ صاحب اور نثار کھوڑو صاحب کی موجودگی میں. لیکن اب میں نے باقاعدہ شمولیت اور ایکٹیویٹی کا اناؤنس کر دیا. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 9 مئی کو جو ہے وہ حیدرآباد میں ایک پاور شو میں اپنے لوگوں کو بلا کر، اور پاکستان مسلم پیپلز پارٹی کے قائدین کو بلا کر، اور سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب کی موجودگی میں، اور ضلع کی تنظیم اور ڈویژن کی تنظیم اور سندھ کے اہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کی موجودگی میں نے باقاعدہ بحلف کلمہ پڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اور ایکٹیویٹی کرنے کا اعلان کیا. اور میں انشاءاللہ تعالی میں نے جو پہلی تقریر میں اپنے شمولیت میں اعلان کیا کہ میں بہت جلد ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکریٹریٹ لطیف آباد میں قائم کروں گا، جہاں پہ باقاعدہ سارے لطیف آباد اور بلکہ سارے حیدرآباد کی عوام کی جو بھی تکلیفیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، اور لوگوں کا باقاعدہ پرسان حال رکھا جائے گا، اور لوگوں کو باقاعدہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم باتیں نہیں کر رہے بلکہ ہم ایکٹیویٹی اور ان کو رزلٹ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میری رپورٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی اعلیٰ قیادت کو بھی ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میڈیا کے تھرو جائے گی. اور I will prove myself کہ I am doing good for the nation, I am good for the nation of my
province, of my city, and I'm doing very good for Pakistan People's Party. سر آپ نے تفصیل سے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ آئے ہیں، اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کو کیوں کنٹینیو نہیں کیا، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے سندھ کے لیے خصوصاً کچھ نہیں کیا گیا. وہ کہ پنجاب میں تو اسٹل ان کی کارکردگی بہترین ہے، اور اگر ہم سندھ اور پنجاب کو اگر کمپیئر کریں، اور اگر ہم کراچی اور لاہور کو کمپیئر کریں، تو لاہور اس وقت پاکستان کا سب سے زبردست اور نمبر 1 سٹی بن چکا ہے، اور کراچی جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن اگر وہیں بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 18 سالوں سے تقریباً حکومت ہے، اور پچھلے 18 سال پہلے کا کراچی اور آج کا کراچی، 18 سال پہلے کا سندھ اور آج کا سندھ، تو پیپلز پارٹی پر سندھ کی عوام کی جانب سے بہت سارے الزامات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کو اس طرح سے کور نہیں کیا جس طرح سے مسلم لیگ نواز پنجاب کو لے کے چلی ہے، کہ وہاں پر ڈے بائی ڈے ترقی ہوتی رہی، نواز شریف کے دور میں بھی ہوتی رہی، اسی لیگیسی کو، اسی ترقی کو عمران خان کی حکومت میں بھی کنٹینیو کیا گیا، اور دوبارہ جب نواز شریف کی حکومت وہاں پر مسلم لیگ نواز کی آئی ہے تو مزید پنجاب ترقی کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے وقت میں جب پیپلز پارٹی کا گراف دن بدن نیچے گرتا جا رہا ہے اور عوام بدزن ہوتے جا رہے ہیں اس جماعت سے، کیونکہ انہوں نے سندھ کی عوام کو کچھ نہیں دیا، خصوصاً آپ حیدرآباد شہر کا حالت دیکھیں تو حیدرآباد شہر کا کیا حال ہے، کوئی سڑک یہاں پر سلامت نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مقبولیت ملے گی اور لوگ آپ کو پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پہ پسند کریں گے؟ میں بڑا حیران ہوں کہ پہلی دفعہ میں آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو گراف جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے سندھ میں اور حیدرآباد میں. میرا خیال ہے کہ آپ کی کہیں غلط فہمی ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی سارا سندھ گھومتا ہوں، ساری سندھ میں جاتا ہوں. کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وفاق کی طرف سے فنڈز کا ایشو ہوتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہوتی ہیں اور وہ کمپلیشن پہ نہیں پہنچ پاتی. لیکن اوور آل میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں DHA میں رہتا ہوں، میرا وہاں بھی رہائش ہے، اور میں پورا کراچی میں بھی گھومتا ہوں، تو 99% میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑکیں بن رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ باقاعدہ چل رہی ہے، انڈر پاسز بن رہے ہیں، اوور پاسز بن رہے ہیں، برجز بن رہے ہیں. موسٹلی ٹرائی کیا جا رہا ہے کہ ٹریفک کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور لوگوں کو فلو آف ٹریفک اور روٹ ملے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو میں بہت خوش ہوں جس کے اوپر، کہ NICVD is one of the very best project which is a very completed and successful project of Pakistan People's Party. مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا، یا آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے، سکھر میں، گھوٹکی میں، اوباڑوں میں، شکارپور میں، جیکو آباد میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا یا ہارٹ کی تکلیف ہوتی تھی تو وہ وہاں سے کراچی لے کر بھاگتے تھے، اور 90% لوگ کراچی ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے تھے. یہ آج اتنا بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ماشاءاللہ کامیاب پروجیکٹ ہے کہ آج آپ کو سندھ کے ہر بڑے شہر کے اندر، جہاں سے اپروچیبل چھوٹے شہر موجود ہیں، جہاں سے آپ 40-45 اور گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک اچھے NICVD ہاسپٹل میں بڑے شہر کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور آپ کا اینجیوپلاسٹری، آپ کی باقاعدہ بائی پاسز، آپ کے جو اندر والوز چینج کرتے ہیں، یو آر گیٹنگ آل کائنڈ آف فیسلٹیز ویری کمفرٹیبلی اینڈ ویری ایزیلی. اس کے بعد دوسرا جو بہت ہی، اور اس اقدام میں NICVD میں ماشاءاللہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ اس میں سید نوید قمر زمان شاہ صاحب اور ان کے بھائی سید ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کا بہت بڑا کردار تھا. اسی طریقے سے another very successful project which has done by Pakistan People's Party which is a bus service in towns. آپ دیکھیں کہ کیسی مری ہوئی اور پٹھانوں کی گندی اور ڈسگسٹنگ بسیں، جن کے شیشے نہیں ہوتے تھے، جن کے دروازے نہیں ہوتے تھے، جس میں کہنا چاہیے کہ ہمارے شہر کی مائیں بہنیں کے ساتھ بے حرمتی محسوس کی جاتی تھی سفر کرنا کراچی کی صدر کے علاقوں میں، کراچی کی بسوں میں، حیدرآباد میں، انٹیریئر میں. آج ماشاءاللہ ڈیو ٹو دی ہارڈ اسٹرگل آف شرجیل انعام میمن who has given this gift in Sindh کہ آپ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں
جو ہے وہ الیکٹرانک اور ڈیزل مینٹینڈ ایئر کنڈیشنڈ روٹ بسز چل رہی ہیں وچ از ویری اکنامیکل, ایزی ٹو پے فار ایوری ون. اور دن بہ دن ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیولپ مور ایریاز, مور بسز اینڈ more easy and comfortable transportation service for the nation of the Sindh. اور ابھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-1.5 سال میں سامنے آئیں گی. اور ابھی یہ کراچی کے اندر جو یونیورسٹی روڈ کا پروجیکٹ چل رہا ہے, اور آج کچھ تھوڑی بہت مجھے ابھی نیوز ہے کہ بلاول صاحب یا سی ایم صاحب آج شارع بھٹو کو کچھ تھوڑا سا جو پیچ ہے اس کو انوگریٹ کر رہے ہیں اس وقت, بلکہ وہ ایونٹ اس وقت چل رہا ہے میرے خیال میں. اور وہ شارع بھٹو جو ہے وہ جو ہم ڈیفنس سے نکلتے تھے اور لوگوں کو ڈی ایچ اے سپر ہائی وے پہ نوری آباد کے قریب جو ہے پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا, وہ شارع بھٹو بننے سے وہ راستہ صرف 29 منٹس میں, if we are traveling on 100 kilometers per hour تو ہم 29 منٹس میں قیوم آباد کے برج سے جہاں سے شارع بھٹو سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ڈی ایچ اے سٹی کے اوپر آ کے اترتے ہیں. It is very very impressive facility for the people, those who are traveling daily basis, saving the time, saving the fuel and saving the facilitation of the nation. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میں انٹیریئر سندھ میں جاتا ہوں, نواب شاہ ضلع کے اندر, سانگڑ ضلع کے اندر بہت نئی سڑکیں بنائی گئی ہیں جو باقاعدہ ڈیولپ ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ابھی ایک نیا روٹ بنا ہے سعید آباد سے جو ڈائریکٹ آپ کو 20 منٹ کے اندر نواب شاہ شہر میں پہنچا دیتا ہے. اب آپ کو سکرنڈ اور قاضی احمد جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اسی طرح ایک نیا روٹ بنا ہے وہ آپ کو نواب شاہ سے 24-25-30 منٹ کے اندر شہداد پور پہنچا دیتا ہے. اسی طرح بھی ایک نیا روٹ ڈیولپ ہوا ہے جو آپ کو امری پھاٹک سے, امری سے بیچ میں سے بائی پاس کراس کر کے آپ کو 20 منٹ کے اندر قاضی احمد پہنچا دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے نئے بائی پاسز بن رہے ہیں, نئے موٹر وے از ویری مچ فاسٹلی موونگ. بیچ میں اس میں کچھ رکاوٹ آئی لیکن اب سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے نیا بن رہا ہے وچ از ان پروسیس. اینڈ ابھی وفاق سے وہ آئے ہوئے تھے ایم این اے وہاں کے, جو ان کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا, تو انہوں نے احسن اقبال صاحب انہوں نے باقاعدہ وزٹ کیا اینڈ ہی از گیونگ دا انڈرٹیکن کہ وی ول ڈیفینیٹلی ٹرائنگ ٹو کمپلیٹ اٹ ان 2026. تو ہوپ فلی تھنگز آر مینیجنگ ان اے ویری پراپر وے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ پنجاب کی جو کوالٹی آف ورک ہے وہ بہتر اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید تھوڑی سی وہاں پہ حالات چینج ہیں, وہاں پہ حالات دوسرے ہیں, وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ آف طریقہ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور پھر ہماری بدقسمتی, ہم کبھی پانی کے کرائسس میں ہوتے ہیں, تو کبھی ہم زمینوں کے کرائسس میں ہوتے ہیں, تو کبھی ہم ڈیم کے کرائسس میں ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں پچھلے جو 1-1.5 سال کا ٹائم گزرا ہے اس میں کتنے دھرنے دینے پڑے جس میں لوگوں کی we have taken a big losses in economy or in the structure of industry. زبردست سر, ماشاءاللہ سے آپ نے اچھے سے ڈسکرائب کیا ہے. اب اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم سندھ سے دائرہ اپنا جو نا بات چیت کا, کیونکہ ہمارا تعلق حیدرآباد سے ہے, آپ بھی حیدرآباد سے ہیں, ہم بھی حیدرآباد سے ہیں, یہ چینل بھی حیدرآباد کا ہے, تو ہم حیدرآباد کی سیاست پر بات کر لیتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے. پیپلز پارٹی حیدرآباد میں اس وقت 3 دھڑے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی نالج میں بھی بات بخوبی ہوگی کہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے, اور اس میں ایک جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے شرجیل میمن گروپ. بہت سارے لوگ ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے, حالیہ دنوں میں ملاقاتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں اور آپس میں اختلاف. دوسری طرف ہیں شورا برادران, اور تیسری طرف ہے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت جو کہ نظریاتی قیادت جس سے ہم کہتے ہیں, جو لوگ پیچھے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سینئر پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں اور جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے چلے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے سے اور پھر محترمہ بی بی کے زمانے سے. تو یہ اختلافات کا دائرہ آپ اس پہ کوئی حد تک کوشش کریں گے, کیونکہ موجودہ جو اس وقت تنظیمی ڈھانچہ ہے حیدرآباد کا اگر ہم بات کریں تو وہ ان اختلافات کو سورٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا ہے, ان چیزوں کو سورٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا ہے, ان سب کو ایک جگہ لا کے نہیں بٹھا پا رہا ہے. تو کیونکہ آپ ابھی آئے ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ ٹائم بھی گزرا ہے اور آپ صوبائی لیول پر بھی آئے ہیں, تو کیا آپ اس سارے معاملے کو ہینڈل کر کے سب کو ایک کرنے کی کوشش کریں گے؟ میرا تو جو اب تک کا تجربہ ہے اور جو میں لوگوں سے مل رہا ہوں اور ملا ہوں, اور میرے تعلقات کافی عرصے سے پہلے شمولیت سے پہلے بھی کاشف شورو صاحب سے بھی ہیں اور شرجیل انعام میمن صاحب سے بھی ہیں اور
راول شرجیل انعام میمن صاحب سے بھی ہیں اور بھی مختلف لوگوں سے جو پارٹی کے ہیں لوگ شہر کے پرانے، ان سے ملنا جلنا، پرویز انصاری صاحب سے بھی ہیں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو کوئی ایسی گروپ بندی اور فی الحال دھڑے بازی نظر نہیں آتی پارٹی کے اندر. مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہماری ویژن کی کمزوری ہوتی. تو میئر صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہر پاورفل سیٹ ہولڈر جو ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ایک ڈیزینیشن ہوتی ہے، یا ایم پی اے اور سینئر منسٹر ہیں شرجیل صاحب ہیں، یا اریگیشن کے منسٹر ہیں جام خان شورو صاحب ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور عوام جو ہے وہ بیسیکلی چاہتی ہے کہ ہمیں 100% امپورٹنس دی جائے. لیکن میں خود یہ دیکھ رہا ہوں اور میں خود اس سسٹم میں اب آ رہا ہوں، تو واقعی میں منسٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے پاس اپنی ذات اور اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم کم ہوتا ہوگا. تو آئی ایم شور کہ یہ ایک سوچ ہے. جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ضرور، لیکن مجھے کوئی ایسی دھڑے بندی نظر نہیں آتی. میں سب سے ملتا ہوں اور سب سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دھڑے بندی رکھنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بیسیکلی اگر ہم اس کی پراپر تھوڑی سی ڈیپ تھنکنگ کریں اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم میچور لیول پہ سوچیں، تو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، وی آل آر ورکنگ فار بھٹو صاحب. We all are working for the dreams, for the maturity of dreams, and for the completion of the Mansoor of Pakistan People's Party, Mansoor of the Bhutto Sahab, Mansoor of the Honorable Shaheed Benazir Bhutto Sahiba, Mansoor of the Honorable بلاول بھٹو صاحب، the honorable chairman respectable of the party. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کام ہی سب پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایجنڈے پہ کر رہے ہیں اور سب پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور پارٹی کی جو بڑی اوپر کی جو ہائی کمان قیادت ہے وہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، تو وی آر آئی تھنک کہ وہ کیسا ہی ہے جیسے ایک جسم کے دو بازو. وی آر ورکنگ ان دیٹ وے. تو وہ شاید ہم ان کے بغیر بیکار ہیں اور وہ ہمارے بغیر بیکار ہیں. تو وی ہیو ٹو بی اے ویری کلوز ریلیشن شپ اینڈ ویری اسٹرانگ کمپینین شپ ود ایچ ادر. تو میرے خیال میں اور سب ٹھیک ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہوں، یا فریال ٹالپور صاحبہ آ رہی ہوں، یا آصف علی زرداری صاحب آ رہے ہوں، یا کوئی بھی پارٹی کی بڑی قیادت آ رہی ہو، تو اس میں ہر چاروں پانچوں جن دھڑوں کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کو میں دھڑا نہیں سمجھتا، میں ان کو حیدرآباد کی ایک پاور سمجھتا ہوں، حیدرآباد کی ایک اسٹرینتھ سمجھتا ہوں، حیدرآباد کا ایک پلر سمجھتا ہوں. اور اگر آئی تھنک وہ سب لوگ اپنی اپنی مین پاور جو ہوتی ہے، اپنی اپنی جو ایک پاور شو ہوتا ہے، اپنے اپنے جو عوام ہوتی ہے، جو ان کے حلقے علاقے اور ان کی حدود کے اندر ان کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ان سب کو لے کر آ کر نعرہ تو ایک ہی لگاتے ہیں، جی اے بھٹو. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ نے ماشاءاللہ سے کیونکہ باقاعدہ سیاست کا آغاز کر دیا ہے، آپ کا تعلق لطیف آباد حیدرآباد سے ہے، تو آپ عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا ذاتی کیا ویژن ہے کہ اس پارٹی کے ذریعے آپ جو ہے وہ عوام کی کس طرح خدمت کریں گے؟ اور آپ کے پاس ایسے کیا پلاننگز ہیں جس سے، کیونکہ دیکھیں اس وقت بات وہیں آ جاتی ہے گھوم پھر کے نا، ساری باتیں ایک طرف، لیکن عوام اس وقت بڑی شدید مشکلات کا شکار ہے، عوام کو بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، تو ان کو تو اگر کہیں سے بھی کسی بھی قسم کا ریلیف ملے تو وہ جو ہے وہ سکون کا سانس لیتے ہیں. تو آپ کے پاس ایسی کیا پلاننگ ہے کہ جس کے ذریعے آپ حیدرآباد، لطیف آباد کی عوام کو، حیدرآباد کی عوام کو کچھ بہتر دے سکیں؟ میرا بیسیکلی پارٹی جوائن کرنے کا، پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا جو مقصد ہے اور جو تھا اور جس مقصد سے میں آ گیا ہوں، میں نے باقاعدہ کام کرنے کا، شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. تو میں اس نظریے سے، اس سوچ سے باقاعدہ اس بات کے اوپر 100% اپنی کمٹمنٹ کے اوپر سٹینڈ کروں گا کہ میرا مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری ہے، ان کے مسائلوں کا حل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو بڑھانا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حیدرآباد میں ایک مضبوط قلعہ بنانا ہے. مجھے نہ پیسوں کی لالچ ہے، نہ مجھے گاڑیوں کی ضرورت ہے،
نہ مجھے کسی اور چیز کی. الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے میرے اوپر, اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. میری جو اس وقت کہنا چاہیے کہ میرا جو ایک ویژن ہے وہ ہے ریولوشن وچ از کالڈ انقلاب. میں پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر, چاروں صوبوں کے اندر, شہروں کے اندر, عوام کے دلوں کے اندر وہ انقلاب زندہ کرنا چاہتا ہوں جس سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں, ملک ترقی کی طرف جائے, شہروں میں ترقی ہو, عوام میں ترقی ہو, تعلیم بڑھے اور بے روزگاری ختم ہو, اور ایک باقاعدہ مسلم امت اور ایک مضبوط ملک, ایک مضبوط صوبے اور مضبوط عوام کھڑی ہو. ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میں 2-3 دن سے مارکیٹ میں, علاقے میں, شہر میں مختلف طبقات کے لوگوں سے مل رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں, ملاقاتیں کر رہا ہوں. ایون میں اب ایک سیکریٹریٹ آف کمپلینٹ سیل آف پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد میں بنانے جا رہا ہوں, بہت جلدی انوگریٹ کروں گا, جس میں باقاعدہ صبح 11 بجے سے لے کے 10 بجے سے لے کے شام کے 7-8 بجے تک لوگوں کی کمپلین سنی جائیں گی, ان کا ڈیلی بیسس پہ ازالہ کیا جائے گا, ان کے مسائل حل کیے جائیں گے. اور وہاں پر 2 آپریٹرز موجود ہوں گے ٹیلی فون پہ جو 24 گھنٹے وہاں پر باقاعدہ سروس پرووائڈ کی جائے گی. اور کچھ لوگوں کی نائٹ میں ڈیوٹی ہوگی کہ اگر رات کو کسی تھانے پہ, کسی ہاسپٹل میں, کسی سول ہاسپٹل میں, کسی قبرستان میں, کسی حادثے میں, کسی جگہ پہ بھی عوام کو, علاقے کے لوگوں کو سپورٹ کی, مدد کی, کسی بھی تکلیف کی, ازالے کی ضرورت ہے تو وہ لوگ رابطے میں آئیں اور وہ اس مسئلے کو اسی وقت حل کریں اور ان کو اس مسئلے سے نکالیں. میرا ایک اور یہ خواب ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو ضرور اس کے جو جالے ہیں, اس کے جو ممبرز ہیں, اس کے جو ووٹرز ہیں, ان کو تو ہم ضرور اکوموڈیٹ کریں گے, اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن حیدرآباد کے دوسرے لوگ بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ گورنمنٹ کے کسی بھی آفس میں اپنی کسی درخواست کام کے لیے جائیں تو ان کو امپورٹنس دی جائے, ان کا کام کیا جائے, ان کو عزت دی جائے, ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر, دھتکار کر, دھکا دے کر باہر نہ بھیجا جائے. چاہتا ہوں کہ ہم مختلف حیدرآباد میں شروع کریں اور پھر ہم یہ سندھ لیول تک لے کر جائیں, ہر علاقے میں ہاسپٹلز, ڈسپینسریاں, بچوں کے اسکولز, تاکہ تعلیم اور صحت کے اوپر بڑا فوکس کیا جائے. اور جو جگہیں بنی ہوئی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں, میں نے ابھی 2-3 اسکولز وزٹ کیے, کہیں پر بینچز کی کمی ہے, کہیں پر بچے چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, کہیں پر لائٹ نہیں ہے, کہیں پر کوئی چوکیداری نہیں ہے, کہیں پر کلاسز نہیں ہیں, تو وہ 2 بچے ان کی کلاس جو ہے وہ 2 کلاسز کوریڈور میں ہیں. تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک 15-20 دن میں یہ سارا ایک دفعہ وزٹ کروں اور پھر میں کنسرن منسٹروں کے ساتھ جن کے پاس پورٹ فولیوز ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹس کی, ان سے ملوں اور پرسنلی ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں اور اس شہر کے لوگوں کی تکلیفوں کا ازالہ کریں. جی بہت بہت شکریہ ریحان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے آپ کی گفتگو کو سنا, اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے گفتگو اور کی ہے اور جس طرح سے آپ کا ایک ویژن ہے اور آپ ایک عوامی خدمت کے جذبے کو لے کر چلیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سرخرو فرمائے, آپ کو کامیاب فرمائے. کیونکہ اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو بھلا عوام کا ہوگا, فائدہ عوام کا ہوگا, اور عوام اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ریحان حنیف مہر صاحب کی. ان کی کوشش ہے کہ وہ سیاست میں اسی لیے دوبارہ سے کم بیک انہوں نے کیا ہے تاکہ وہ سندھ کی عوام, خصوصاً حیدرآباد شہر کی عوام کی خدمت کر سکیں. اور ان کا عوامی خدمت کا سلسلہ بنا کسی عہدے یا بنا کسی سرکاری عہدے کے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں, زیادہ سے زیادہ انہیں اکوموڈیٹ کریں, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کر منسٹرز کے ساتھ اور سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مل کر عوام تک ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں جو کہ نہیں پہنچ پا رہا ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے تعطل کا شکار ہے. تو یہ تھا آج کا سارا احوال. ہم نے آپ کو ریحان حنیف مہر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آگے مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عزیر خان زی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.